السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آئیے میں خطبات عثمانیہ کا تیسرا بیان پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ یہ بیان مرحوم حضرت حافظ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جمعے کے خطبے میں دیا گیا تھا۔ اچھا، تو آئیے میں اب بیان پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ اپنے اولاد کے حقوق ادا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فلیحسن اسمہ ویؤدبہ فاذا بلغ فلیزوجہ فإن بلغ ولم یزوجہ فأصاب اسما فإنما اسمہ علی ابیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ بزرگان محترم، یہ ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کا ترجمہ سنیے۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ہاں کوئی اولاد ہو تو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو نیک ادب سکھائے، اور پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر باپ نے بالغ اولاد لڑکا یا لڑکی کا نکاح نہیں کیا اور وہ بدکاری میں مبتلا ہو گئے تو اس کا گناہ اور وبال باپ کے سر ہوگا۔ اولاد کی نافرمانی کا اصل سبب یاد رکھیے، جس طرح اولاد کے ذمہ ماں باپ کے حقوق ہیں، اسی طرح ماں باپ کے ذمہ بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں۔ ماں باپ کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنے اولاد کو بد اخلاق لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے روکیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ان کو لگائیں، دین اور دنیا کی بھلائی سے آگاہ کریں۔ افسوس ہے کہ آج کل کے والدین بچوں کو حق صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے کھانے پینے اور پہننے کے لیے اچھی چیزیں فراہم کر دیں، کپڑے اور بدن میلا نہ ہو، مگر انہیں اچھے اخلاق سکھانے کا کوئی انتظام نہیں کرتے، نہ ان کو بزرگوں کی خدمت میں لے جاتے ہیں اور نہ ہی ان کو دین کی تعلیم دلاتے ہیں۔ اور جب وہ بچے نافرمان اور بدتمیز ہو جاتے ہیں تو خود والدین بچوں کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، حالانکہ اس کا اصل سبب تو خود والدین ہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مقدمہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک باپ اور بیٹے کا مقدمہ پیش ہوا۔ باپ نے بیٹے پر دعویٰ کیا کہ یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، میری اطاعت و فرما برداری اور عزت و احترام کچھ نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے جواب طلب کیا۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، کیا باپ ہی کے حقوق بیٹے پر ہیں یا بیٹے کا بھی باپ پر کچھ حق ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں بیٹے کا حق بھی باپ پر ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میں ذرا ان کو سننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اولاد کا ایک حق تو یہ ہے
کہ باپ شریف عورت سے نکاح کرے تاکہ اولاد اچھی اور نیک پیدا ہو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا اچھا نام رکھے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو علم دین سکھائے۔ لڑکے نے کہا، اے امیر المومنین، میرے باپ سے پوچھئے کہ انہوں نے باپ ہو کر میرا کیا حق ادا کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے میرے حق میں یہ کوتاہی کی ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی اور بازاری عورت سے نکاح کیا۔ ان عورتوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ میرے باپ نے دوسرے حق میں یہ کوتاہی کی ہے کہ میرا نام جوہل رکھا، جس کا ترجمہ پاخانے کا کیڑا ہے۔ تیسرے حق میں یہ کوتاہی کی ہے کہ مجھ کو دین کی ایک بات بھی نہیں سکھائی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کو خوب ڈانٹا اور یہ کہہ کر مقدمہ خارج کر دیا کہ جاؤ، تم پہلے اپنے لڑکے پر کیے ہوئے ظلم کی مکافات کرو، اس کے بعد لڑکے کے مظالم کی فریاد کرنا۔ ہم نے اولاد کا کیا حق ادا کیا؟ اسی طرح آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی شکایت کرتے ہیں کہ بہت بے ادب اور نافرمان ہے، بالکل کہنا نہیں مانتی، نہ بڑوں کی عزت کرتی ہے اور نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے۔ مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کا کون سا حق ادا کیا۔ اولاد کا ایک حق تو یہ تھا کہ اس کو دینی تعلیم دی جاتی، احکام الہیہ بتلاتے ہوئے نماز روزے کی پابندی کرائی جاتی اور اس کی تربیت کا خاص اہتمام کیا جاتا۔ اگر اولاد کہنا نہ مانتی تو تنبیہ و تاکید کی جاتی اور اس کے ساتھ خود والدین بھی اپنی حالت کو درست کرتے، کیونکہ والدین کے افعال کو دیکھ کر بچہ بھی وہی کام کرنے لگتا ہے۔ ایک کام کی بات، ایک تجربے کی بات عرض کرتا ہوں، سنیے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اپنی حالت درست کر لیا کریں تو بچہ نیک ہی پیدا ہوگا۔ بچے کی پیدائش سے پہلے بھی جو افعال و احوال والدین پر گزرتے ہیں ان کا اثر بھی بچے میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا بچہ بڑا شریر تھا۔ کسی نے ان سے کہا کہ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں اور آپ کا بچہ اتنا شریر ہے۔ فرمایا کہ ایک دن میں نے ایک امیر کے گھر کا کھانا کھا لیا تھا، اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا۔ اس کا اثر بھی بچے میں آ جاتا ہے۔ والدین کی کوتاہیوں کا اثر بچوں کی تربیت پر۔ بعض کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک میاں اور بیوی دونوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ آؤ ہم دونوں اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لیں اور آئندہ کوئی گناہ نہ کریں تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ دونوں نے اس کا اہتمام کیا۔ اسی حالت میں حمل قرار پایا اور بچہ پیدا ہوا تو بہت صالح اور نیک پیدا ہوا۔ ایک دن اس بچے نے کسی دکان پر سے ایک بیل چرا لیا۔ بس شوہر نے تلوار نکالی
اور عورت کے سامنے آ کر غصے میں کہا، سچ بتلا، میرے لڑکے نے چوری کیوں کی؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی حرکت تو نے ضرور کی ہے، سچ مچ بتا۔ تو اس عورت نے کہا کہ پڑوسی کے گھر میں جو بیر کا درخت تھا اس کی ایک شاخ ہمارے گھر میں جھکی ہوئی تھی، ایک روز میں نے پڑوسی کی اجازت کے بغیر اس میں سے ایک بیر توڑ کر کھا لیا تھا۔ یہ سن کر شوہر نے کہا کہ بس یہی بات ہے، اسی کا اثر لڑکے پر پڑا جس کی وجہ سے آج اس نے چوری کی۔ دوستوں اور بزرگوں، پہلے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اولاد اگر خراب ہے تو ہماری وجہ سے اور اچھی ہے تو ہماری وجہ سے۔ اب وہ چیز نہیں رہی، اس وجہ سے اولاد کا جو حال ہے وہ ہم لوگوں پر ظاہر ہے۔ اولاد کو نیک بنانے کے 3 درجے یاد رکھیے۔ اولاد کو نیک بنانے کا اول درجہ تو یہ ہے کہ والدین خود نیک بنے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے سامنے کوئی بے جا حرکت نہ کرے، اگرچہ وہ بالکل ہی ناسمجھ ہو۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس کو علم دین سکھائیں اور خلاف شریعت کاموں سے بچائیں، اور نیک لوگوں کی صحبت میں رکھیں۔ بڑے لوگوں کی صحبت سے، برے لوگوں کی صحبت سے بچائیں۔ بعض والدین اس میں کوتاہی کر کے اولاد کے حقوق کو تلف کرتے ہیں، لہٰذا وہ غور سے سن لیں۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اولاد اپنے والدین کا گریباں پکڑ کر کہیں گی کہ ہم دنیا میں تمہارے ماتحت تھے، تم نے ہمیں حرام مال کیوں کھلایا اور سیدھے راستے پر کیوں نہیں چلایا؟ آج تم ہمیں اس کا جواب دو۔ اس وقت والدین کہیں گے، کاش ہم کسی کے ماں باپ نہ بنے ہوتے۔ حدیث میں ہے کہ یاد رکھو، تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ نگران کی ذمہ کس طرح ماتحتوں کی حفاظت اور حمایت ضروری ہے، اسی طرح سے اس کے ذمہ انہیں دین کی تعلیم دینا اور ادب سکھانا بھی واجب ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مرد اپنے گھر والوں کی اصلاح کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، مطلب یہ ہے کہ اولاد ہر شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو اولاد کو درست رکھنے کی کوشش کرنا تو امانت کا حق ادا کرنا ہے، اور اس میں غفلت کرنا خیانت ہے، اور اسی خیانت کی باعث پرس حق تعالیٰ کے یہاں ہوگی کہ تم نے اس امانت کو کیوں ضائع اور برباد کیا۔ تمہاری اس خیانت سے جس کی عاقبت خراب ہوگی اس کے تم ذمہ دار ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تمہاری اولاد 7 برس کی ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 برس کی ہو جائے تو اس کو
نماز کے ترک کرنے پر مارو۔ دیکھیے، نماز کے ترک کرنے پر یہاں اولاد کو مارنے کا حکم ہے، لیکن شریعت میں اس کے بھی حدود مقرر ہیں۔ چنانچہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ہاتھ سے مارے، لکڑی وغیرہ سے نہ مارے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والد پر اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو حسن ادب سکھائے۔ بتلائیے، آج کتنے لوگ ہیں جن کا اس پر عمل ہے، حالانکہ اس سے معلوم ہوا کہ والدین پر اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ لوگ ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں اور پھر شکایت اس بات کی ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے۔ آج ہماری پریشانی خود ہمارے گھر سے ہے۔ دوستو اور بزرگوں، آج مسلمان کی زیادہ تر پریشانی خود اپنے گھر سے ہے کہ ان کی اولاد ٹھیک نہیں ہے، اور اگر کوئی باپ کچھ احساس والا ہے تو اس کے لیے تو یہ دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جو والدین اولاد کی تعلیم اور تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں وہ گنہگار ہوں گے، اور جس طرح سے خود عمل نہ کرنے سے فاسق ہوں گے، اسی طرح اولاد کی تعلیم و تربیت کرنے سے فاسق سمجھے جائیں گے۔ مگر بچوں کے اخلاق کی درستگی زیادہ تر عورتوں ہی کے اہتمام کرنے سے ہو سکتی ہے، کیونکہ بچے ابتدا میں زیادہ تر انہی سے لگے رہتے ہیں۔ اس لیے ماؤں کو اولاد کی تربیت کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور مرد بھی ان کے اخلاق کی درستگی اور تعلیم و تربیت سے غافل نہ ہو۔ اب میں اس بات پر ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ حضرت کا یہ بیان بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں فارورڈ کیجیے تاکہ اچھی باتیں تمام لوگوں تک پہنچیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔